الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانیت کا شرف حاصل ہونے کے بعد ہمیں انسانیت میں آخری امت ہونے کا شرف عطا فرمایا. بالخصوص ہماری نسبت اور ہمارا تعلق انبیاء میں سب سے زیادہ افضل اور انبیاء کے سردار اور انبیاء کے امام آخری پیغمبر اور آخری رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ جوڑ دیا. اسلام کا بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے جس عقیدے پر سبھی آسمانی کتب کا اتفاق ہے اور سبھی انبیاء کا اتفاق ہے اور سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق ہے اور سبھی امت مسلمہ کا اتفاق ہے. علماء ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، متکلمین ہو، مجتہدین ہو، متقدمین ہو یا متأخرین، انسانیت میں تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے اپنی مبارک زندگی میں امت کو آنے والے حوادثات سے مطلع اور باخبر فرمایا کہ میری زندگی کے بعد یا میری زندگی کے ہوتے ہوئے قرب قیامت سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے میری امت کو امتحانات کی وادی سے گزرنا پڑے گا. کچھ امتحانات ایسے آنے والے ہیں کہ میری امت کا ایمان بچنا بھی دشوار ہوگا اور کچھ فتنے ایسے ہوں گے کہ امت کا عمل بچانا بڑا دشوار ہوگا. ان فتنوں میں جس فتنے کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے نشاندہی فرمائی وہ فتنہ ہے انکار ختم نبوت کا فتنہ کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہونے والے ہوں گے جو تاج نبوت پر حملہ پیرا ہو جائیں گے، جو ختم نبوت کا انکار کریں گے اور اس کے لیے باضابطہ چاہے حکومت کی ان کو پشت پناہی حاصل ہوگی یا عوامی اقتدار ان کو حاصل ہوگا کہ وہ میرے تاج ختم نبوت پر دن دہاڑے حملہ آور ہوں گے. اس وقت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوگی قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے اس انکار ختم نبوت کے خلاف برملا احتجاج کرے اور ان کے خلاف ہر قسم کا جائز اقدام اختیار کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری میں سے ایک بنیادی ذمہ داری تصور کی جائے گی. تو یہ چیز حرف بحرف ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اور بلکہ ان کے اس دنیا سے وصال کے بعد ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ ایک نئی نبوت کو منظر عام پہ لایا
اور مختلف قسم کے عنوانات دیے گئے، یہاں تک کہ سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ آخری پیغمبر اور آخری رسول نہیں ہیں۔ ان مدعین نبوت نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ اٹھنے والے ہیں۔ یہی صورتحال برصغیر ہند و پاک میں ایک ایسا فتنہ رونما ہوا جس کو فتنہ قادیانیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو فتنہ مرزائیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ان کے جو بڑے اور سرگرو اور دھرم گرو ہیں جن کا نام غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی باضابطہ اپنی زندگی میں مختلف قسم کے دعوے کیے، جن میں ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ وہی آخری پیغمبر اور وہی آخری رسول ہے العیاذ باللہ۔ اور اس موضوع پر علماء اہل سنت اور دیگر علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ قادیانیت کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے وقت کے علماء نے اس پر بہت بڑی محنت فرمائی، یہاں تک کہ اسلامی کتب خانے کے اندر اس وقت مرزائیت کے مسئلے سے متعلق ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے، جن میں ایک انسائکلوپیڈیا کتاب جس کا نام ہے احتساب قادیانیت تقریباً 60 جلدوں پر مشتمل ہے، 60 والیومز۔ اب وہ 60 جلدوں پر مشتمل ایک بھاری بھرکم کتاب ہے کہ اس کا لینا، اس کا پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا ہر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ جو اس عنوان پر اور اس موضوع پر کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سیٹ کی بہت بڑی خاطر رقم قیمت بنتی ہے کہ سب کا لینا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف اور اس کتاب کا نام ہے قادیانیت، مرزا اور مرزائی تعارف و احکام۔ اس کے لکھنے والے حضرت مولانا مفتی پیرزادہ مفتی محمد حسین صاحب القاسمی مخدومی، جو ہماری وادی کشمیر کے علاقے سوپور کے اندر ایک مشہور و معروف بستی ہے تجر شریف، وہاں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے استاد ہیں، اور دارالعلوم سوپور کے اندر اس وقت شعبہ افتاء اور دارالافتاء کے صدر بھی ہیں، اور علم حدیث میں مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری پڑھانے کا شرف حضرت کو حاصل ہے۔ اس عنوان سے حضرت والا شیخ الحدیث بھی ہیں، اور الحمدللہ مضبوط صلاحیت کے عالم دین ہیں، ہمارے اکابرین اور مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان کے عمر اور ان کے صحت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور حضرت کو ہر شریر کے شر اور ہر مفتن کے فتنہ پروری سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کے قلم میں جب بھی حرکت آئی امت مستفید ہوتی رہی۔ یہاں وادی کشمیر کے اندر جب بھی کوئی فتنہ اٹھا کہ فقہ حنفیہ کے خلاف شعوراً اور غیر شعوراً بولا اور لکھا گیا، تو حضرت مفتی صاحب کا قلم حرکت میں آیا اور مفتی صاحب نے اس موضوع کا حق ادا کیا۔ اور اسی طریقے سے جب بھی مسلک اہل سنت والجماعت احناف، مسلک اہل سنت والجماعت مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ میں سے کسی بھی امام اور ان کے مقلدین اور متبعین کے بارے میں غلط قسم کا تاثر امت کو دیا جانے لگا، تب حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ میدان میں آئے، اور حضرت نے ائمہ اربع اور ائمہ متبوعین ان کا دفاع بھی کیا، اور ان کے مقلدین اور ان کے متبعین کا تحفظ بھی فراہم کیا۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ایک انجمن اور ایک تحریک اور ایک کائنات ہے کہ حضرت نے ہر موضوع پر لکھا۔ اگر ملک کشمیر کے اندر ایصال ثواب کے بارے میں کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایصال ثواب کا انکار کیا اور اس کے لیے کتابوں کا لکھنا اور منبر و محراب پہ برسر عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت مولانا مفتی صاحب میدان میں آئے، انہوں نے ایصال ثواب کے
ثبوت کے لیے اور اس کو جائز اور مستحب عمل قرار دینے کے لیے حضرت مفتی صاحب نے دلائل کا دروازہ کھولا اور اپنے مبارک قلم کو حرکت دیتے ہوئے یہاں کی رہنے والی قوم اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کے سر پہ ابھی علماء حق اور علماء اہل سنت کا ہاتھ ہے، آپ کو یتیم اور آپ کو جو ہے حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہاں وادی کے اندر رہنے والے مسلمان جو مسجد کی چار دیواری کو لازم پکڑتے تھے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، پھر ایک فتنہ ابھر آیا کہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے جو مسلمان تھے ان میں اکثریت سے ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلدین تھے، جو نماز کا جو طریقہ قرآن و سنت اور احادیث کے اندر موجود ہے، جس کو آج کے دور میں حنفی نماز کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ جب کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایک شوشہ پھیلایا کہ حنفی لوگ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں کیا جاتا ہے، اس میں سینے پر ہاتھ نہیں باندھا جاتا ہے، اس میں آمین جہر نہیں کیا جاتا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، تو جب اس قسم کا شوشہ پھیلایا گیا، یہاں کے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی نماز قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے، اس وقت بھی اگر اس یتیم قوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی کوئی شخصیت ہماری وادی ریاست کشمیر کے اندر نظر آتی ہے تو وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہی ذات اقدس نظر آتی ہے۔ اگر ہماری وادی کے اندر یہاں جتنے سارے بزرگان دین، اولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کے تبرکات ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کے کچھ یہاں کرامت کی چیزیں یہاں موجود ہیں، یا انبیاء علیہم السلام کے تبرکات، صحابہ کرام کے کچھ تبرکات، ان کے بارے میں جب یہاں وادی کے اندر بحث اٹھی، کچھ ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ اٹھے اور انہوں نے مطلقاً تبرکات نبویہ ہو، تبرکات صحابہ ہو، تبرکات اولیاء ہو، ان کے حق میں گھناؤنے الفاظ اور گھناؤنے عنوانات دینا شروع کر دیا۔ تب حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب ہی میدان میں آتے ہیں اور تبرکات کا جو جائز طریقہ ہے اور جس کے ساتھ سند کا ایک تسلسل جڑا ہوا ہے، امت کا ایک توارث اور تعامل جڑا ہوا ہے، مفتی صاحب نے بڑی گہرائی اور گہرائی سے قرآن و سنت اور شریعت کے علوم فقہیہ کو، علم حدیث، علم سنت کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو اس وقت بھی جو کشتی اس وقت بھنور کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور بری طرح پھنسی تھی، اس وقت اسباب کے تحت اگر اس مشکل حل سے امت کو، بالخصوص وادی کے مسلمانوں کو اس مشکل کٹھن ماحول سے نکالنے میں کوئی مددگار ثابت ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہر موضوع پہ، ہر فن پہ حضرت الاستاد نے لکھا ہے اور بولا ہے، جہاں ان کی زبان میں مٹھاس ہے ان کے قلم میں اس سے زیادہ مٹھاس اور روانگی ہے کہ لکھتے تو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ دو چند سالوں پہلے یہاں ہمارے وادی کے اندر جب بھی موسم سرما آنے کو ہوتا ہے تو اس وقت یہاں کے اہل سنت والجماعت برادری کو کچھ ناعاقبت اندیش قسم کے لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے پاؤں پر پلاسٹک لگے جیسے موزوں، سونی ہو، اوتی ہو، نیلان کے، آپ ان پر وضو کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس قسم کے مروجہ موضوع پر مسح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جس نے ایسا کیا اس کا وضو نہیں ہوتا، وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس پر دھوکہ دینے کے لیے، امت کی نماز کو برباد اور ضائع کرنے کے لیے کچھ عقل کے دشمنوں نے میدان سنبھال لیا، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے استاد اور بہت سارے ہزاروں اور لاکھوں علماء کے استاد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے 5-6 دن کم قلیل مدت کے اندر ایک ضخیم ترین کتاب تصنیف و تالیف فرمائی، جس میں حضرت الاستاد نے مروجہ موضوع سے متعلق بڑا شاندار ہی کلام تحریر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے رد کی تھی وہ آج تک جو ہے خاموشی کی زندگی
اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی پہاڑی کے اندر ایک ایسا بل بنایا ہوا ہے جس بل کے اندر وہ چھپ کر نسیم منسیہ ہو چکے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے استاد۔ اور بھی دیگر کتابیں ہیں اور بھی دیگر تصنیفات و تالیفات ہے حضرت والا کی کتب اور تصنیف و تالیفات اس وقت جو ہے مختلف کتب خانوں کے اندر موجود ہیں کہ پڑھنے والے ان کو لے سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر جا کے آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ نیاز مند نے حضرت الاستاد کے بارے میں جو رائے قائم کی، شاید کہ حضرت مفتی صاحب اس سے بڑھ کر اور زیادہ بہترین القابات کے مستحق اور حقدار ہیں۔ لیکن جہاں ان موضوعات پر حضرت نے قلم اٹھایا، حضرت کا ایک بہت بڑا احسان ہماری وادی کے مسلمانوں پر کہ دارالعلوم دیوبند نے مجلس تحفظ ختم نبوت جو کل ہند پورے ہندوستان کے اندر جو ختم نبوت کی عالمگیر محنت چل رہی ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے حکم اور اہتمام سے وادی کشمیر کے اندر مسئلہ ختم نبوت اور قادیانیت اور انکار حدیث ان جیسے مسائل کے خلاف ایک بہت بڑی شخصیت کو یہاں ذمہ داری کی حیثیت سے منتخب کیا، جن میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہے پوری وادی کے اندر حضرت والا ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہے۔ اور الحمدللہ ان 20-22 سالوں میں حضرت کی جو محنت رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ حضرت نے ایک دن میرے ہاتھ میں بارہمولہ اور لولاب، اسی طریقے سے بانڈی پورہ، سوپور ان جیسے علاقوں میں جو ختم نبوت کا کام چلا ہے کہ وہ مجھے فائل مفتی صاحب نے میرے ہاتھ میں تھما دی، میں اس فائل کو پڑھتا رہا۔ اللہ گواہ ہے کہ ہر سطر کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں رمجم آنسو میں بدل گئی، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ مفتی صاحب کی اتنی بڑی خدمت جو کاغذات کے اندر دفن ہیں، پورے عالم کے سامنے اس محنت کو آنا چاہیے تھا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مفتی صاحب کو۔ تو مفتی صاحب نے ختم نبوت اور قادیانیت کے مسئلے کو یہاں اجاگر کرنے کے لیے بڑی بڑی لائبریریوں سے یہاں کے علماء کو، یہاں کے عوام و خواص کو مستغنی اور بے نیاز کر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک رسالہ، گرچہ ضخامت میں ایک چھوٹا سا رسالہ نظر آتا ہے لیکن ایک بحر بے کراں 90 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، جہاں ایک طرف احتساب قادیانیت ہزاروں اور لاکھوں صفحات پر مشتمل، ان تمام کتابوں سے مفتی صاحب نے یہاں کے رہنے والوں کو مستغنی کر دیا کہ اس کتاب کو لیں اور آپ 1 گھنٹے کے اندر پوری مرزائیت اور قادیانیت کو جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں نے چونکہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا مفتی صاحب کی اسی کتاب کو درسن روزانہ، اللہ کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے کہ یہ موقوف کرنا پڑے کسی دن، لیکن اکثر عموماً یہ رہے گا اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی، مفتی صاحب کی کتاب سے ہی ہر دن ایک عنوان لے کر آپ کے سامنے مسئلے کو بیان کیا جائے گا اور مسئلے کو پڑھایا جائے گا۔ تو آج کا سبق اس کتاب میں، آج کا سبق کیا ہوگا؟ مفتی صاحب نے جو عنوان قائم کیا ہے مرزا قادیانی کے حالات زندگی، مرزا قادیانی کے حالات زندگی۔ جب بھی آپ کو کسی شخص کے بارے میں، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے عمل، اس کے تقوی، اس کے طہارت کے بارے میں جاننا ہو کہ آیا یہ شخص بہتر انسان ہے یا یہ شخص بہتر انسان نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے بنیادی چیزوں سے واقف ہو۔ تو ایک انسان کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہوا کرتی ہے وہ اس کا تعارف ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جو عنوان قائم کیا ہے مرزا قادیانی کے حالات زندگی، اس کے بعد اس بڑے عنوان کے تحت ایک چھوٹا عنوان قائم کیا ہے نام۔ تو پھر لکھا کہ مرزا غلام قادیانی کا نام کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قادیانیت پر کام کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، ہم ان کی محنت سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جب کسی محاذ پر، کسی بنیادی مشن پر آپ کو کام کرنا ہو تو آپ دلائل سے،
اس کے متعلقات سے آپ کو لیس ہونا لازم اور ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ایسے لوگوں سے میرا سامنا ہوا اور ملاقات ہوئی کہ جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس طریقے سے رد قادیانیت اور مرزائیت اور انکار ختم نبوت جیسے عنوانات پر کام کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے بلا اختیار میری زبان سے ان کو پوچھنے کے لیے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قادیانی جو مدعی نبوت ہے اس کا نام کیا ہے؟ اکثر ایسے لوگ ملے کہ جو مجھے کہا کرتے تھے اس کا نام ہے غلام قادیانی، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام ہے مرزا قادیانی۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ نے قادیانیت کو ابھی نہیں پڑھا ہے، تو آپ قادیانیت کا رد بھرپور طریقے سے کر نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی مشن میں جانے سے پہلے اس کے بنیادی چیزوں کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو غلام قادیانی سے متعلق پہلے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے شجر نسب کو جانیں، تاکہ پتہ چلے نا کہ ہم کس کا رد کر رہے ہیں، ہم کس کو برا سمجھتے ہیں، ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں، کس کو ہم نے تنقید کرنی ہے، کس کی ہم نے تعدیل اور توثیق کرنی ہے۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آگے کون بندہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس نام کو لے کر ہم کسی کی تنقید کرتے ہیں اس نام کے دو چند افراد اور سامنے آ جائے اور وہ آپ پر یہ الزام دے کہ یہ ہماری عزت کا ہتک کرنے کے لیے، ہماری عزت کو پامال اور جو ہے ہماری عزت کو مٹی میں ملانے کی بھرپور اور بدترین کوشش کر رہا ہے، کل جا کے آپ کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ لہذا پہلے تعارف ضروری ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی، ان کا نام کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے روحانی خزائن، مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتابیں روحانی خزائن۔ یہ تقریباً 23 جلدوں پر مشتمل ایک سیٹ ہے جس میں مرزا غلام قادیانی کی عموماً تقریباً ان کی سبھی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے، ملفوظات تو الگ ہے۔ یہ ہے کتاب البریہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 13، روحانی خزائن کے اندر یہ کتاب ہے کتاب البریہ۔ اس کتاب البریہ کے صفحہ 144 مرزا غلام قادیانی خود لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں، اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا شجرہ جو ہے، میرا نام، والدین کا نام وہ کیا، وہ اس طرح ہے۔ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضی اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنا تعارف خود ہی بتایا۔ یہ مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس محاذ پر کام کرتے ہیں، اور جو قادیانی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کے ہم پیچھے ہو چکے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ باپ اپنا نام کیا ہے اس کا؟ غلام احمد، باپ کا نام ہے غلام مرتضی، دادا کا نام ہے عطا محمد اور پردادا کا نام ہے گل محمد۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، یہ شجرہ بیان کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش ہوئی؟ میں کہتا ہوں ضرورت ہے، اور بنیادی ضرورت ہے۔ جو ایک مسئلہ میں عرض کرنے نکلا ہوں وہ سمجھے آپ۔ مرزا غلام قادیانی نے زندگی میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے ہزاروں لاکھوں دعوے کیے، ان میں ایک دعویٰ تھا نبی، پیغمبر، رسول ہونے کا۔ اب اس کے جھوٹے ہونے کی ایک آسان دلیل مرزا غلام قادیانی کا نام ہی ہے، جس وجہ سے مفتی صاحب نے بھی نام کو بیان کیا اور میں نے بھی اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کہو گے وہ کیسے کہ مرزا غلام قادیانی کا نام اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے؟ اس کے لیے آپ کو قرآن و سنت کی وادی میں جانا پڑے گا۔ قرآن و سنت میں جتنے سارے انبیاء علیہم السلام کا مبارک نام بیان کیا گیا، سب انبیاء کا جو نام لیا گیا وہ مفرد ہے، وہ ایک لفظ سے بنا ہوا نام ہے۔ آپ آدم لے، آپ موسیٰ لے، آپ عیسیٰ لے، آپ داؤد لے، آپ سلیمان لے، آپ شیس لے، آپ محمد لے، آپ احمد لے، یا دیگر باقی سارے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، جہاں جہاں بھی آپ پیغمبروں کے مبارک ناموں کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو پیغمبروں کے ناموں کے بارے میں تنہا وہ لفظ نظر آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی
نام سے ہی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا بھائی آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگا غلام احمد۔ غلام احمد یعنی کہ مرزا کا نام مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر یہ نام بن چکا ہے، ایک ہے لفظ غلام اور ایک ہے لفظ محمد، غلام محمد۔ یہی نام مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو انبیاء بھی دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ان کا نام تو مفرد ہی تھا۔ کسی ایک پیغمبر کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے کہ جس کا نام مرکب ہو، لیکن مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کے دعوے کے ساتھ جو اس نے اور زیادہ دلائل پیش کیے ہیں، جیسے وہ دلائل اپنی جگہ بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں، انہی دلائل میں سے ایک دلیل مرزا غلام قادیانی کا نام ہے جو مرکب ہے، جس نام سے مرزا غلام قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہماری وادی کے عوام قسم کے لوگ بھی ذہن میں رکھیں تو ان کو قادیانیت کے جھوٹا اور فریبی ہونے میں یہی دلیل کافی ہے۔ لیکن جو مصلحت پسند ہے، جو مفاد پرست لوگ ہیں، ان کے لیے سبق نہیں ہے، یہ سبق ان اہل دل کے لیے ہیں، ان اہل بصیرت کے لیے ہیں جو اپنے ایمان کو ان کافروں کی کفر اور ان شریروں کی شرارت سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ دلائل ان سب کے لیے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کے اندر پہلا عنوان یہی قائم کیا کہ مرزا قادیانی کا نام کیا ہے۔ نام ہے غلام احمد۔ چونکہ قادیان میں پیدا ہوئے اس وجہ سے ان کو قادیانی کہا جاتا ہے، اور ان کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اور دادا کا نام ہے عطا محمد، اور پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا ایک مختصر تعارف تھا جس کا تعلق نام کے ساتھ ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا۔ مرزا قادیانی کا نام مرکب اور سچے انبیاء کا نام مفرد۔ سچے نبی اور جھوٹے شخص کے بارے میں ایک یہ بھی آسان دلیل ہے، جب سچا پیغمبر آیا تو اللہ نے ان کو نام دیا، سچا نام دیا، لیکن مفرد۔ لیکن انگریز کا نبی آیا جس کو انگریز نے تیار کیا، جھوٹا نبی، نبیوں کے خلاف بددیانتی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، انگریز کا خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد، خود بھی جھوٹا اور نام مرکب ہے۔ نام نے خود بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن، یہ ہے روحانی خزائن۔ اس کی جلد 13 اور صفحہ نمبر 144، اور روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 162، کتاب البریہ کا صفحہ نمبر 144 اور روحانی خزائن 162۔ یہ آج کا سبق ہے، اور سبق کا خلاصہ ہے کہ مرزا قادیانی کا نام اور اس کا شجرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے والدین اقارب، ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ لیکن میں بس آپ سے یہ عرض کروں گا، اگر آپ کو یہ کتاب میسر ہو جائے، یہ کتاب قادیانیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا سمندر جس کو آپ کوزے میں اور ایک گلاس میں آپ بند کر سکتے ہیں، یہ کتاب آپ کو 40-50 روپے میں مل سکتی ہے یا اس سے کم قیمت میں۔ آپ اس کو خریدیں، انشاءاللہ روزانہ کم دورانیہ میں سبق ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قادیانیت کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو قادیانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور ہمارے لیے عافیت اور ترقی ایمان اور حفظ ایمان کا ذریعہ ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔